اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے دل کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کو پروان کرانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے، کتنی طاقت ہے کہ اگر وہ ہم پر حملہ کرے تو ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے، ڈیفنس آگے سے نہیں کر سکتے، اس کی پاور کتنی ہے۔ کیوں کہ جو قومیں اپنے ترقی یافتہ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ اگر دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے دشمن کو نظر انداز نہیں کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آج 14 اگست بن گیا، پاکستان بن گیا تو بس اب ہمیں آرام سے بیٹھ جانا چاہیے، نہیں، ہمیں دشمن کی خبر رکھنی پڑے گی، کہیں وہ چال تو نہیں چل رہا۔ اگر جنگ کے ذریعے اس نے فتح حاصل نہیں کیا ہم پر تو اب آگے وہ کون سی چال چلے گا کہ وہ ہمیں زیر کرے گا۔ تو اس لیے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں آ رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو ہم اپنے رب کو کما حقہ راضی نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ پروان نہیں چل رہی ہے، نہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی جو مبارک سنتے ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو گائے بگا ہم کرتے ہیں۔ سمجھیں جب محبت پروان چڑھتی ہے تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، اور جب ہمارے عشق کی مقدار، عشق کا معیار کم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں سنتوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور اس کے پاس پاور کتنی ہے ہمارے پاس حملہ کرنے کی۔ تو اس حوالے سے جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اے رب ذوالجلال کی پیارے کلام ذرا ہمیں یہ تو بتا دے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کون ہے اور ہم نے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو قرآن اس سوال کا جواب ہمیں یوں بیان کرتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اب قرآن نے اس کا جواب بھی دے دیا اور آگے اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا، فرمایا سن لے اے بندہ مومن، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ تو حضرات محترم اب یہ ہمارا دشمن ہے جی، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور یہ کس حد تک اس کے پاس پاور ہے، کس حد تک، یہ بات تو میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ میرے پاس کتاب ہے مکاشفات القلوب حجت الاسلام حضرت امام غزالی کی لکھی ہوئی تصنیف، اور اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد تقدس علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ تو حضرات محترم اس کتاب میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک زاہد بولتے ہیں جس کا دن رات اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، جس کا دن رات، یوں سمجھے کہ دنیا سے وہ بے خبر ہوتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی کیا نہیں ہو رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں، بس اس کا دل اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں زاہد۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی۔ اب شیطان کی چال دیکھو، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اپنے دشمن کی چال کو، جس کی وجہ سے ہم زیر ہو جاتے ہیں اور پھر ہم سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں کہ ہم رب کے نافرمان اور شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھو شیطان کی چال، اور یہ کب کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو پرہیزگار تھا، متقی تھا، رب کی عبادت کرنے والا تھا، صوم اللیل تھا، قیام اللیل تھا، روزے رکھنے والا تھا۔
تو شیطان نے اس کو راہ کیوں کہ ایک بات ذہن میں آئی